بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقین نبی القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في قرآن المبين وهو أصدق الصادقين وقال له الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صلوات بر محمد. اذان محترم، آل عمران، سورہ آل عمران کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اور اسی کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت عالیہ میں مختصر سے وقت میں عرض کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ تھکے بھی ہوئے ہیں اور زیادہ گفتگو بھی نہیں چاہتا. مشکل سے 30-35 منٹ کی گفتگو ہے آپ کے درمیان. میں گزارش یہ ہے کہ آپ مجھے اسی طرح سنتے رہیں اور میں آپ کو سنتا رہوں. صلوات پڑھ دیں بر ارشاد پروردگار عالم ہے اور رسول کو مخاطب کر کے عوام الناس تک یا کلمہ گویوں تک یہ میسج پروردگار عالم پہنچانا چاہتا ہے. رسول کو مخاطب کر کہتا ہے قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت یہ ہے کہ وہ میری اتباع کریں. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کریں. اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو میرے رسول کہہ دیے کہ وہ میری اتباع کریں. ٹھیک ہے، پروردگار عالم دیکھیے محبت کسی کی ہے، اتباع کسی کی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر سے بات ہے یہ کہنے والا جب یہ کہہ رہا ہے کسی کو کہ ہماری محبت ہے من ان کی اتباع کے ذریعے سے آشکار ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ہے جسے مخاطب کیا جا رہا ہے یقیناً وہ پروردگار عالم کے نزدیک میں بہت ہی محترم ہوگا. بالکل سی بات ہے. تبھی تو پروردگار عالم کہہ رہا کہ بھئی کہہ دو کہ اگر ہم سے محبت کرتے ہیں تو آپ تو یہ میری اتباع کریں. اور پھر اسی کے ساتھ اس کا نتیجہ بھی اسی آیت کے اندر ظاہر کر دیا کہ اگر میری اتباع کرتے ہیں تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور بڑا غفور رحیم. ایک درود پڑھیں آپ، گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں. تو عزیزو، پہلی بات تو یہ کہ کیا شان رسالت ہے، کیا وقار رسالت ہے، کیا عظمت رسالت ہے کہ پروردگار عالم جس کی اتباع کو کرنے والے کو اپنا محبوب قرار دیتا ہے. یعنی اللہ جس سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. نماز پڑھ کے پروردگار کی انسان بندہ تو بن سکتا ہے مگر بندہ ہونا اور ہے، اور اتباع رسول کر کے اللہ کا محبوب بن جائے گا. تو محبوبیت کی منزل اور ہے، بندگی کی منزل اور ہے اور محبوبیت کی منزل اور ہے. اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم جس کی اتباع کی بات کر رہا ہے کتنا عظیم ہے. علامہ اقبال اسی منزل پر آ کے کہتے ہیں، ایک بڑی سی نظم لکھی ہے انہوں نے جس کا نام شکوہ ہے اور پھر جواب شکوہ بھی ہے. اسی میں انہوں نے اسی مفہوم کو اپنے 2 مصروں میں بیان کیا اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
ایک کلیہ سمیٹ کے اس کر دیا علامہ اقبال نے کہ ایک بہت اچھا شعر کہا انہوں نے کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ کوثر تمہارا ہو جائے، جنت تمہاری ہو جائے، میں تمہارا ہو جاؤں، زمین تمہاری، آسمان تمہاری، عزت تمہاری، شہرت تمہیں مل جائے، تو اس کا کل یہ ہے کہ تم ہمارے محمد سے محبت کرتے جاؤ، محمد سے محبت کرتے جاؤ گے، ان کی اتباع کرتے جاؤ گے، تو کوثر تمہارا، جنت تمہاری، سبیل تمہارا، سلسبیل تمہارا، ارم تمہارے، جنت تمہارے، حور تمہارے، سب تمہارا، مگر شرط یہ ہے کہ محمد سے محبت ہو۔ یہ وفا بھی جو علامہ اقبال نے استعمال کیا کہ محمد سے وفا تو نے، دیکھیے وفا بمانے محبت ہے، اور محبت کا تعلق اتباع سے بہت ہے۔ دیکھیے محبت کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے، محبت کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، یہ محبت کی پہلی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ اپنے سماج میں بھی دیکھیے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں، اس سماج میں آدمی جس سے محبت کرتا ہے، حد یہ کہ اسی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیتا ہے، زلفیں ویسی بنانے لگتا ہے، چہرہ ویسے بنانے لگتا ہے، میں نام نہیں لوں گا، مگر محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس کے رنگ میں رنگ جائے۔ اور دیکھیے اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے، اتباع کے مطلب دو لفظ استعمال کی جاتی ہیں، ایک کا نام ہے اطاعت اور ایک کا نام ہے اتباع۔ اطاعت کا مطلب حکم سے ہے، کسی کو چیز کو حکم دیا جائے اس کا مان لینا اطاعت ہے۔ کسی بات کو کہا جائے بھائی کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اطاعت ہے، اس کو اوبے کرنا ہے۔ مگر اتباع ایک دوسری چیز ہے، اتباع اطاعت تو یہ ہے کہ آپ اس کے حکم کو مان رہے ہیں، مگر اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے رنگ میں رنگ جانا، وہ جس طریقے سے نشست و برخاست اس کی ہے، یعنی اس کو فالو، میں یوں آپ کو سمجھاؤں آسان طریقے سے، جیسے کہا جائے کہ نماز پڑھیے، کہا جائے کہ نماز پڑھیے تو نماز یہ حکم ہے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مگر اب اس کی اتباع کیسی کی جائے کہ جس نے آپ سے دیا حکم دیا ہے کہ نماز پڑھیے، تو اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کھڑا قیام اس کا کیسا ہے، وہ رکوع میں کیسے جاتا ہے، سجدے میں کیسے جاتا ہے، آواز کیسے دیتا ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے، کس انداز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام اس کا کس انداز کا، قعود اس کا کس انداز کا، اس کے ایکشن کو آپ فالو کرتے جائیں گے تو اس کا نام اتباع ہوگا۔ بھائی اس کے حکم تو مان لیا آپ نے، نماز پڑھ لیا، مگر وہ کس انداز سے نماز پڑھتا ہے، اس کیفیت کو اگر آپ اپنائیں گے، اسے فالو کریں گے تو اس کا نام اتباع ہے۔ اب دیکھیے نمازی کو اگر آپ لے لیے تو نماز مرسل عادت میں دیا کہ نماز پڑھو، مگر آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے انداز الگ ہیں کہ نہیں ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، باندھنے میں بھی طریقے الگ الگ سے ہیں، کوئی کہیں باندھتا ہے، کوئی کہیں باندھتا ہے، یہ نماز کا طریقے سے الگ الگ انجام دینا اس بات کو اظہار کرتا ہے کہ حکم پیغمبر تو مانا ہے مگر اتباع پیغمبر نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد، بالکل حکم تو مان لیا مگر اتباع پیغمبر نہیں کی، اور اس کی دلیل اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ میں رو کے پھر بات کہتا ہوں، اگر اتباع پیغمبر ایک سی ہوتی تو پیغمبر نے تو ہر حال میں ایک جیسی نماز پڑھی ہے، مگر یہ الگ الگ مسجدوں میں الگ الگ طریقے سے نماز پڑھنا، بھائی 73 فرقے ہیں اور 73 فرقوں میں کچھ نہ کچھ نماز تو ہے سب میں، مگر کچھ نہ کچھ ضرور کہیں نہ کہیں سے طریقے بدلے ہوئے ہیں۔ بس طریقے بدلے ہوئے، یہ سب طریقوں کا بدلہ اس بات کو خود اعلان کر رہا ہے کہ نماز کے حکم تو مانا گیا ہے مگر نماز پڑھنے والے کی اتباع نہیں کی گئی ہے، اور اس کا اظہار تو اس وقت ہوا جب مولائے کائنات ظاہری خلافت حکومت میں آگے جب کوفے کی مسجد میں نماز پڑھائی تو نماز کے اختتام پر پڑھنے والوں نے کہا آج ہم نے وہ نماز پڑھی، سلمان
اس کا مطلب کہ نماز تو پڑھی مگر اتباع نہیں کی. اور پروردگار عالم کہتا ہے جس نے اتباع پیغمبر کی وہ میری محبوبیت کی منزل پر ہے، اس کے گناہوں کو میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے عزیزو، اتباع کی جاتی ہے. یہ حکم ہے قرآن کا کہ اتباع کی جائے. مگر اگر اس منزل پر لائیں تو اہل بیت کے علاوہ کسی کا کوئی امتیاز دکھائی نہیں دیتا ہے. دیکھیے میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کی اتباع کرنا حکم ہے پروردگار عالم کا، تو ان کی اتباع کی جائے. اتباع کا مطلب یہ ہوا، میں پھر سے کرتا ہوں کہ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جیسی ان کی سیرت ہے ویسے ہی سیرت کو ایڈاپٹ کیا جائے. جس طرح سے ان کا جو کردار ہے اسی کردار کو اپنایا جائے. اگر مرسل اعظم کسی کے در پر آ کر برسوں سلام کرتے ہوئے نظر آئے تو اب اس در پر جا کے سلام کرنا اتباع پیغمبر ہے. صلوات پڑھنے پر محمد. اب جو ہم شہزادی کونین کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے زیارت و سلام کرتے ہیں یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اتباع پیغمبر اسلام ہے. اب ہم جو حسین کو سلام کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اس در پر آ کے ختمی مرتبہ برسوں سلام کیا کرتے تھے. اور اکیلے نہیں آتے تھے میرے عزیزو. جب آتے تھے مسجد سے نکل کر آتے تھے تو اکیلے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے ساتھ صحابہ بھی ہوتے تھے. تو بھائی جو صحابہ کو مانتے ہیں وہ بھی تو دیکھیں کہ کس در پر جا کر کے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد. تو اتباع ہے کہ رسول کے نقش قدم پر چلا جائے، رسول کی سیرت پر عمل کیا جائے، رسول کے جو کردار ہے اس کردار کو اپنایا جائے. اگر رسول کسی در پر جا کے سلام کرتے ہیں تو اس در پہ جا کے سلام کرنا بھی اتباع پیغمبر ہے. اور اگر رسول کسی کو اپنی بن سے نکال دے تو اسے اپنے دل سے نکال دینا بھی اتباع پیغمبر ہے. صلوات پڑھ دے بر محمد. یہ سب اتباع پیغمبر ہے، ان کے ایکشن کو فالو کرنا جو انہوں نے کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بدعت کرتے، بدعت تو وہ ہے جو رسول نے نہ کیا ہو. جو رسول نے کیا وہی سنت ہے. اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کی اتباع کرتے جاؤ، انہیں فالو کرتے جاؤ، انہیں کاپی کرتے جاؤ، ہم تم سے محبت کرتے جائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے. اچھا پھر اسی بات پر تقریر کو آگے بڑھاتا ہوں. کائنات کا ہر شخص میں بات کرتا ہوں، ہر کلمہ کو اپنی بیداری میں تو اتباع پیغمبر کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. بھائی بیداری کا مطلب جاگ رہا ہو، ہوش میں ہے، جاگ رہا ہو. تو بھائی ہر انسان اپنی حتی الامکان اپنی کیپیسٹی اور اپنی طاقت کے لحاظ سے اتباع پیغمبر کر سکتا ہے، جاگتا ہوا کر سکتا ہے. مگر کائنات کا کوئی بشر ایسا نہیں ہے جو سو کر بھی اتباع پیغمبر کرے. بھائی کائنات میں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو سو کر بھی اتباع پیغمبر کرے. یعنی بستر پر سو جائے تو دنیا یہ سمجھے کہ علی نہیں پیغمبر عالم سو رہے. صلوات پڑھنے پر محمد. بھائی واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے. میں ہجرت کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. کتنا مشہور واقعہ ہے کہ جب ختمی مرتبہ مکے سے مدینے کا ہجرت کر رہے تھے اور جو بات آن پڑی تھی کہ یا علی مرتضیٰ آپ میرے بستر پر سو جائیے اور مجھے آج کی رات ہجرت کرنا ہے، تو مولا کائنات نے بس اتنا پوچھ لیا تھا کہ میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی. میں اتنا پوچھنا بھی چاہیے تھا، بھائی اتنا پوچھنا بھی چاہیے تھا. میں دیکھیے روک کے جملہ کہتا ہوں، اتنا پوچھنا بھی علی کو چاہیے تھا ہی کہ یا رسول اللہ میرے سو جانے سے آپ کی جان کی حفاظت ہو جائے گی. اس لیے پوچھنا ضروری تھا کہ کل دعوت زور شیرہ میں علی نے نبی سے
اسی بات کا وعدہ کیا تھا کہ ہر منزل پر ہم آپ کی مدد کریں گے نہیں؟ تو یہ تاریخ ڈھونڈ کے لائیے، پورے عالم اسلام کی تاریخ ڈھونڈ کے لائیے کہ علی کے علاوہ کسی نے بھی محمد کی کسی منزل پر مدد کی ہو، ایسے عالم میں جب جان کا خطرہ ہو، میرا تاریخ لائیے ڈھونڈ کر کے، جھوٹی سے جھوٹی تاریخ لائیے، جھوٹے سے جھوٹے مورخوں کی تاریخ لائیے، شام کے بازار میں جہاں پر جھوٹی تاریخوں کے کارخانے کھولے گئے تھے، وہاں سے بھی کوئی تاریخ لائیے جس میں کسی کا نام آئے کہ رسول مصیبت میں تھے اور کوئی صاحب نے آگے مدد کی ہو۔ بالکل سناٹا ہے، کہیں سے کہیں کوئی جواب نہیں، کہیں کسی کا کوئی نام نہیں، بس ایک ہی نام ہر جگہ نظر آئے گا، چاہے ہجرت کی بات ہو، چاہے خندق کی بات ہو، چاہے خیبر کی بات ہو، چاہے احد کی بات ہو، چاہے بدر کی بات ہو، چاہے حنین کی بات ہو، ہر جگہ پر علی مددگار محمد نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ ہر جگہ پر کوئی بھی مارکا ہو، کوئی بھی منزل ہو، کوئی بھی مہم ہو، ہر جگہ علی پیغمبر اسلام کے سینہ سے پر نظر آئیں گے، علی محافظ پیغمبر اسلام کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علی جان پیغمبر کی دفاع اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، علی پیغمبر اسلام کے سینہ سے پر نظر آئیں گے، علی ہر جگہ جہاں بھی رسول کسی بھی مشکل اور کسی افتاد میں ہے، مولا کائنات وہاں سینہ سپر بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی سو کے حفاظت کر رہے ہیں، کبھی میدانوں میں تلوار چلا کے حفاظت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیں برما۔ اور ایسے معاملے میں کمال یہ کی بات ہے کہ ایسے معاملے میں کہ جہاں دشمنوں نے گھیر رکھا ہو، بھئی معمولی سی بات ہے، اگر ذرا ہم لوگ ہجرت کے واقعے کو ایک ذکر میں ایک واقعے میں پڑھ کے نکل جاتے ہیں، مگر ذرا اس رات کی المناک رات کے اگر پکچر کو ذہن میں محسوس آپ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ شب ہجرت بسر رسالت پر علی مرتضیٰ کا سو جانا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بھئی رات کی تاریکی ہے اور عرب کے بدترین دشمن جن کو آداب زندگی کا کوئی شعور نہیں، جو اخلاقیات سے بہت پرے ہیں، جو کچھ جانتے ہی نہیں، جہاں جن کے ضمیر میں، جن کے خمور میں، جن کی جبلیت میں اور جن کے شریعت میں صرف مار کاٹ خون بہانا ہے، اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، وہ اپنی تلواروں کے ساتھ پیغمبر اعظم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ یار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پولیس ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس رات کے اس المناک رات میں، اس شب کے سناٹے میں، ان دشمنوں کے ننگی تلواروں کے درمیان علی مرتضیٰ کا بستر رسالت پر لیٹ جانا، کمال یہ ہے کہ نفسیات یہ کتنی مختلف سی بات ہے کہ آدمی سوتا ہے، ہر آدمی سوتا ہے، مگر جس رات اس کو اس بات کا خطرہ ہو جائے کہ آج کوئی واقعہ ہونے والا ہے، کوئی کرفیو لگنے والا ہے، اس کا خبر ہو جائے کہ فضا شہر کی تبدیل ہونے والی ہے، تو رات بھر اس کو نیند نہیں آئے گی، چجائے کہ دشمن آمادہ ہے اس کے گھر پر اس کا خون بہانے کے لیے، اور علی مرتضیٰ لیٹے ہیں بستر پر، لیٹے نہیں ہیں بلکہ سوئے ہیں، اور ایسے سوئے ہیں کہ خود کہتے ہیں کہ آج کی رات جیسے میں سویا کبھی نہ سویا۔ صلوات پڑھ رہے ہیں بار محمد۔ سو گئے، اور پھر میں آگے بات کو بڑھاتا ہوں کہ مرسل اعظم چلے گئے، اور رات بھر دیکھنے والے اسی شہر کے دیکھنے والے، اچھا علی ایک بات اور بھی میں بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ سونے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بے اختیاری ہوتا ہے، آدمی جب بستر پر لیٹ جاتا ہے تو پھر اس کے لیٹتا تو اپنے اختیار سے، مگر جب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اس پر اپنا اختیار نہیں ہوتا ہے، اور سب کے سونے کے تقریباً کچھ انداز بھی الگ ہوتے ہیں،
کوئی یوں ہوتا ہے، کوئی یوں ہوتا ہے، تفصیل تو نہیں بتا سکتا میں، مگر آج آپ کے مشاہدے میں ہوگے سب کے سونے کے انداز بھی الگ الگ ہوتے ہیں. جو روز مرہ کا دیکھنے والا ہو انسان کو، وہ دیکھ کے بتا دے گا کہ اس بستر پر کون سویا ہوا ہے. یہ مشاہدے میں کمال ہے اتباع علی، کمال ہے اتباع پیغمبر اعظم کا، علی کا کرنا. عالم خواب میں اس انداز سے سو رہے ہیں جس انداز میں خطبی مرتبہ سویا کرتے تھے، اور برسوں کے دیکھنے والے، روز مرہ کے دیکھنے والے بھی اندازہ نہ لگا سکے کہ بستر رسالت پر محمد ہے یا حیدر کرار ہے. صلوات پڑھ دیں بار محمد. اس انداز میں آپ سو رہے ہیں کہ دیکھنے والے رات بھر یہ سمجھتے رہے کہ بستر احمد کرار پر، بستر احمد مختار پر احمد مختار سو رہے ہیں. مگر جب صبح ہوئی اور جب گھر کے اندر آنے والے آئے اور جو ان کا سرگنا تھا آگے بڑھ کر کے جیسے نہیں اس نے چادر کو ہٹایا تو اس کو منظر کچھ اور نظر آیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بستر محمد ہے، وہاں دیکھا بستر محمد پر، بستر احمد مختار پر سوئے ہوئے حیدر کرار ہے. اب اندازہ لگائیے کہ دشمن کی کیفیت کیا رہی ہوگی، کیا ہوا ہوگا. رے رات بھر جسے ہم محمد سمجھتے رہے یہ تو حیدر کرار نکلے. ارے کاش تم نے اپنی کھلی ہوئی نظروں سے دیکھ لیا ہوتا، یہ تو بند نظروں سے تم ملاحظہ کر رہے ہو. کاش اگر دل کی نظروں سے کھول کے پہلے ہی دیکھ لیتے تو تمہیں اندازہ ہو جاتا کہ محمد اور احمد نام کے دو ہیں مگر سیرت کے ایک ہے. صلوات پڑھ دے مار محمد. اور جب جیسے ہی چادر چہرے سے ہٹائی، بس جیسے ہی چہرے سے ہٹائی حیدر کرار اٹھ کے بیٹھ گئے. اور اب جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا جواب دیا مولا کائنات نے، آج جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ ارے محمد کہاں گئے، تو علی نے آنکھوں میں آگ ڈال کے میں جواب دیا کہ محمد کو کیا ہمارے حوالے کر گئے تھے. بھائی نام پر ان کے سلوات تو پڑھ دیں گے کم سے کم. یا تو اب اندازہ لگائیے کہ یہ اتباع پیغمبر ہے کہ بیداری میں تو بیداری ہے. علی خواب میں بھی پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہے ہیں، اور یوں اتباع کر رہے ہیں کہ لگ دیکھنے والے، روزمرہ کے دیکھنے والے بھی سمجھتے ہیں کہ محمد کی جگہ محمد حیدر نہیں ہے بلکہ محمد ہیں. مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے میرے عزیزوں جب ایسوں کو ان کے مقابلے میں لیا جاتا ہے، جب ایسے لوگوں کو لا کے کھڑا کیا جاتا ہے جو اتباع پیغمبر تو دور کی بات رہی، جنگ میں دشمنوں میں چھوڑ کے محمد کو بھاگ آئے. بھائی احد کا واقعہ میں سنا، ابھی کل ہی سنا کہ میدان احد سے جو رسول کے بڑے اپنے آپ کو بڑے گرویدہ کہتے تھے اور اپنے بڑے حمایتی بنتے تھے اور بڑے فرینڈ سرکل میں اپنا شمار کرتے تھے، مگر جب جان پر بنی تو آپ نے کیا بات کہی، جان پر بنی تو ایسے بھاگے، ٹھیک ہے، ایسے بھاگے کہ پھر تاریخ بن گئی. تاریخ کیسے بن گئی دیکھیں میں بات بتا دوں، ایک ذہن میں میری بات آ گئی، درود پڑھ تو میں عرض کروں آپ سے کتنی تیزی کے ساتھ بھاگے. آج بھی دیکھیے میرے عزیزو، آج بھی دیکھیے جہاں ریس کا کمپٹیشن ہوتا ہے، بھاگنے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، دوڑنے کا کمپٹیشن ہوتا ہے، جہاں پر بھی ریس کا کمپٹیشن ہوتا ہے، دوڑنے کا ہوگا، وہاں پر جو ریفری ہوتا ہے وہ جب دوڑنے کی پوزیشن میں کھڑے ہوتے ہیں لوگ تو یہی کہتا ہے 1 2 3. نہیں سمجھے میری بات؟ سلوات سلوات پڑھ دیں بار محمد. یہ 1 2 3 ایسے بھاگے کہ بھاگنے کی علامت بن گئے. سلوات بار محمد.
ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں 1 2 3 بھاگ گئے، ایسے بھاگے، تو ان کو لایا جاتا ہے کہ ان کے مقابلے میں لایا جاتا ہے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں تم بھاگے، تو ان کا جواب کیا تھا کہ جب رسول ہی نہ رہے تو ہم وہاں رک کے کیا کرتے؟ یعنی ان کی ساری ذمہ داری اور ساری لشکری صلاحیتیں جو تھی، ایک تو تھی ہی نہیں تھی کسی بھی، اگر میں نے تاریخ دیکھی، آپ مجھ سے بہتر جانتے، کسی بھی تاریخ میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ جن کو لوگوں نے اپنا سورما تاریخی بنایا ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا ہو، کوئی واقعہ نہیں مل سکتا۔ تقریر طولانی ہو جائے گی، ورنہ میں عرض کرتا کہ کس موقع پر کس کی تلوار کتنی چمکی اور کون کتنا زخمی ہوا، پر مختصر یہ کہ کسی کو نہیں مارا۔ اور اچھی بات، ایک بات آپ سنیے کہ نہ مارا ٹھیک ہے، نہیں مارا، مگر جنگ میں جانے والا جب لڑتا ہے تو زخمی تو ہوتا ہی ہے کہ نہیں؟ زخم تو لگتے ہی ہیں بھئی۔ اب میدان جنگ میں جائیں، تلوار چلائیں دشمنوں کے بیچ میں، تو آپ نہ کسی کو مار پائیں، مگر کوئی نہ کوئی دشمن کبھی تلوار سے، کبھی تیر سے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو زخم پہنچائے گا۔ مگر تاریخ بالکل خاموش ہے، یہ جس بھی جنگ میں گئے نہ کسی کو مار کے آئے نہ کوئی زخم لے کے آئے۔ بھئی وجہ یہ کیا تھی کہ کبھی یہ جنگ کے سامنے ہوتے ہی نہیں تھے، ہمیشہ جنگ سے بہت دور ہوتے تھے۔ صلوات پڑھ دیں برمن۔ اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے، میں مشکل سے 10 12 منٹ اور کہوں گا میں، کہ جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو پھر آپ کا کیا جواب تھا؟ آپ کا یہ جواب تھا کہ جب پوچھا کیوں نہیں بھاگے، کہا اس لیے نہیں بھاگا کہ جب یہ نعرہ بلند ہوا کہ محمد قتل کر دیے گئے، تو جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم رہ کے کیا کرتے ہیں؟ یعنی ہماری جان محمد کی جان پر قربان۔ اور پھر جو جنگ کا منظر ہے وہ کیسے آپ نے فاضی کی، دوسرا مسئلہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو جان محمد پر اپنی، اور دوسرا لفظ کہتا ہوں، جو محمد کے پسینے پر اپنا خون بہاتا ہو، جو رسول کی اتنی اتباع کرتا اور اس انداز سے کرتا، اس کے مقابلے میں کیسے کیسے بلایا گیا۔ ٹھیک ہے، بس گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ نہ انہوں نے رسول کے نام پر حکومت تو اختیار کر لی، اسلام کے نام پر پاور تو حصول کر لیا، مگر نہ اطاعت پیغمبر کی نہ اطاعت پیغمبر کی۔ میں ایک واقعہ اور آپ کی زحمت تمام، ختمی مرتبت کے زمانے میں ایک شخص آیا جس کا تاریخ نام بتاتی ہے ابو سمسام، اور اس نے آنے کے بعد کہا مرسل اعظم سے کہ میں آپ کے اس شہر کا باشندہ نہیں ہوں، میں دوسرے شہر کا رہنے والا ہوں۔ کہا تو پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا میں نے آپ کی رسالت کی بات خبریں سنی ہیں اور میرا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں تو آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کی سیرت، آپ کی کردار اور آپ کی شخصیت اور آپ کی حیثیت اور آپ کا مرتبہ دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی پوری قوم کو مسلمان بنا دوں۔ کہا تو بہت اچھا ہے، اس میں کیا، پھر کیا بات ہے، بناؤ۔ کہا نہیں، میری ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا شرط میری یہ ہے قبلہ کہ جب میں اپنے شہر کے آخری انسان کو بھی مسلمان بنوا دوں، آپ کی رسالت سے آشنا کر دوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا دوں، محمد رسول اللہ، تو آپ مجھے اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اور خود ہی کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں، تو کیا دیں گے؟ تو مرسل اعظم میں کیا مانگنا چاہتا ہے؟ مانگ لے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ کہا اچھا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو مجھے آپ 80 اونٹ، کہیں کہیں 100 لکھا ہے، کہیں کہیں 80، میں 80 کرتا ہوں تاکہ مسلمانوں کو زیادہ بات نہ ہو، ٹھیک ہے، 80 اونٹ، اور وہ بھی اونٹ کی اس نے جو ذات بتائی تھی وہ اس وقت کی سب سے زیادہ اچھی تھی، سرخ اونٹ، یعنی اسپیشل ٹائپ کا سرخ۔ اب میں آج کی دنیا میں بتاؤں کہ ایک اونٹ کی، ایک سرخ اونٹ کی قیمت آج کے زمانے میں ایک ایروپلین کے برابر ہے۔ اب اندازہ لگا لیا، 80 اونٹ، سرخ اونٹ،
اور ایسے ہی نہیں، یہ اونٹ سونے اور چاندی سے بار ہوں، بھرے ہوئے ہوں. بھائی کیا بہترین ڈیمانڈ دی. بھائی اس نے بتا دیا مانگنے والے نے کہ اسلام کی عظمت اور اس کی قیمت کیا ہے. دیکھیے اسلام کتنا ہم کو آسانی سے مل گیا، مگر اندازہ لگائیے اس کے سوال و جواب سے کہ اسلام کی کتنی بڑی قیمت ہے اور کیا اہمیت اسلام کی ہے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تیری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، اتنا تو نہیں ہو سکتا، یہ لا الہ الا اللہ اور اتنا تو ڈیمانڈ کر رہا ہے، تیری ڈیمانڈ ہماری سپلائی سے زیادہ ہے، اتنا نہیں ہو سکتا. مگر مسلح اعظم کا خاموش ہو جانا اس بات کا غماز ہے کہ نہیں، اسلام واقعی بڑا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے. کہا ٹھیک ہے، ایڈمیٹڈ، مان لیا. کہا نہیں مسلح اعظم اسے لکھ کے دے دیے. ٹھیک ہے، اسے لکھ کے، بھائی انہی کی تاریخوں میں بھی لکھا ہے، انہی کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ رسول لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، وہی کہہ رہے ہیں کہ لکھ کے دیا. جیسے آج اردو کو مٹانے والے اردو میں ہی کہہ رہے ہیں کہ اردو کو مٹا دیں گے. صلوات پر محمد. اردو کو مٹانے والے اردو ہی میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں صاحب ایسا ہے کہ ان ریٹن آپ لکھ کے دے دیے. مسئلہ ان کا لاؤ لکھ کے دیتے ہیں. لکھ کر اس نے جیب میں رکھا، سلام کیا، اپنے شہر کو چلا گیا. اور پھر اس وقت آیا میرے جو، بس میں اپنی منزل تک پہنچ رہا ہوں، آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا. اس وقت تک آیا، اس وقت پر آیا جب مسلح اعظم دنیا سے جا چکے تھے. آیا، فضا مدینہ کی بدلی ہوئی تھی. اس نے دریافت کیا کہ میں مسلح اعظم سے ملنا چاہتا ہوں. لوگوں نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. کہا پھر؟ کہا ان کا کوئی جانشین ہے، کوئی ان کا اسسٹنٹ ہے، کوئی ان کا وارث ہے؟ کہاں ہے؟ کہا تو پھر مجھے ملاؤ، مجھ سے ملاقات کرو، میں اسے ملنا چاہتا ہوں. ان سے کوئی بات ہے مجھے کرنی ہے جو رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. لوگ لے کر کے وہیں پہنچے. آپ سمجھ رہے ہیں نا، اسی سرکار میں پہنچے اور سرکار صاحب تخت جو تھے، جو سرکار بنے ہوئے تھے، اب کیمرہ تو تھا نہیں، کس انداز سے بیٹھے تھے. بہرحال ٹھیک ہے، جب نااہلوں کو کوئی منصب مل جاتا ہے تو پھر اندازہ کچھ اور ہوتا ہے. آپ دیکھ ہی رہے آج کل کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ دیکھ ہی رہے، کہنے کی ضرورت نہیں کہ جو نااہل ہیں جب وہ منصب پر آ جاتے ہیں، نہ صورت، نہ سیرت، نہ شکل، نہ کوالیفیکیشن، اب اس سے زیادہ میں اشارہ نہیں کر سکتا، تو وہ بناتے بھی اسی کو اسی طرح سے ہیں. آیا علیک سلیک ہوئی، کیا بات ہے؟ کہا آپ وارث رسول ہیں؟ یس یس یس، وارث رسول میں نو ڈاؤٹ ہے، بالکل بالکل میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، ظاہر سی بات ہے، یہ کہنے میں کیا. تو کہا اچھا تو ہے، قبلہ کا بات ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. تو آپ کے رسول نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. کہا وعدہ کیا تھا؟ کہاں وعدہ کیا تھا؟ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا وعدہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم اپنے شہر کے سارے لوگوں کو مسلمان بنا دو گے تو ہم تمہیں 80 اونٹ دیں گے، وہ بھی سرخ اونٹ دیں گے اور سونے چاندی سے بھرا ہوا ہوگا. سو میں اپنے پورے شہر کے ہر فرد کو مسلمان بنا لایا. اور دیکھیے کاغذ نکالا جیب سے، کہا دیکھیے رسول کا صرف وعدہ ہی نہیں تھا، انہوں نے لکھ کر کے دیا تھا. اب تحریر لکھ لی، لے لی ہاتھ میں، اور لینے کے بعد اس سے تو نہیں کہہ سکے کہ رسول تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ یہ بات تو اسے کہہ ہی نہیں سکتے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی اتنی بڑی ڈیمانڈ تم لے کے آئے ہو، اتنا تو ہمارے پورے خزانے میں نہیں ہے، ہم تمہاری کہاں سے مدد کر سکتے ہیں. کہا اچھا آپ اس کی مدد نہیں گئے، آپ اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتے؟ کہ نہیں، ہم وعدے کو نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اب بھائی جو نسلی قلاش ہو، جو نسلی فقیر ہو، وہ وقت کا امیر بن جائے تو یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو درے جناب امیر کی خاصیت ہے کہ کوئی ایک مانگے قطرہ تو اسے گوار دیتے ہیں. یہ تو ان کی سخاوت کا انداز ہے. تو کہنے لگے کہ اچھا تو اگر آپ وعدہ نہیں پورا کرتے تو میں پلٹ جاتا ہوں اپنے بابا دادا کے اسلام کے مذہب کے اوپر. تو ان کو کہا اسلام سے کیا پڑی تھی؟ کہا بھائی پلٹ جاؤ چاہے نہ پلٹ جاؤ، میرا کیا جاتا ہے، یہ ہیں اسلام والے. کہا بھائی پلٹ جاؤ تم اپنے مذہب پر، ہمارا کیا جاتا ہے.
اب یہ بات ہو رہی تھی، شاید انہی باتوں کے لیے، اور اسی میں نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ لوگ بات تو ظاہر ہوگی مگر ذرا کچھ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، تو میں ایک بات کو واضح کرتا ہوں کہ یہ اکثر لوگ ہمارے بچوں سے، ہماری ینگسٹر سے، ہمارے جوانوں سے مس گائیڈ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت علی ان لوگوں کے بڑے دوست تھے، بڑے فرینڈ تھے. اور کیوں کیسے فرینڈ تھے؟ دیکھیے جب وہ کسی ضرورت میں اور مصیبت میں ہوتے تھے تو جا کر کے حضرت علی ان کی مدد کیا کرتے تھے. یہ مدد بتاتی ہے خود کہ ان کو کتنا، ان سے کتنی محبت تھی اور کتنی دوستی تھی. تو اس پر میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آؤ، اس سے پہلے تمہیں لے کے چلتا ہوں. جب قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا تھا اور جب لاش کو چھپانا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو پروردگار عالم نے کچھ پرندوں کو بھیجے تھے جنہوں نے ایک دوسرے کو مار دیا اور پھر اس کے بعد زمین کھود کر کے ایک نے دوسرے کو چھپا دیا. اس سے یہ اندازہ ہوا قابیل کو کہ کسی لاش کو زمین میں ایسے چھپایا جاتا ہے. تو یہ میرے بتاؤ، کیا اللہ قابیل کو پسند کرتا تھا؟ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس لیے قابیل جو تھا وہ قاتل تھا. تو پھر اللہ نے قاتل کی مدد کیوں کی؟ کہا اس لیے مدد کی کہ اس کو حرمت اسلام اور حرمت انسانیت بچانا تھا. بس علی کی مدد بھی ان کے لیے ایسے ہی تھی، ان کے لیے نہیں تھی بلکہ حرمت اسلام کے تحفظ کے لیے تھی. صلوات پڑھنے بار بس میں نے ختم کیا مجلس کو. کہا بھائی ٹھیک ہے. سلمان نے کہا بھائی تم غلط جگہ پر آ گئے ہو، تم غلط جگہ پہ آ گئے ہو، میں تمہیں اس جگہ پہ لے چلتا ہوں جو واقعی وارث رسول ہے. اور آئیے اس کے بعد سلمان لے کر کے اس در دولت پر آئے، اور ابھی سلمان آواز ہی دینے والے تھے مولا کائنات کے در مبارک پر آ کر کہ مولا فلاں شخص آیا ہے. کہ اندر سے آواز آئی، سلمان کیا تم فلاں ابن فلاں کو لائے ہو؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے جانشین پیغمبر اسلام، یہ ہوتا ہے وارث پیغمبر اسلام. اب وہ سننے والا تو ظاہر سے بات ہے ابھی کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں تھی. کہا وہ انسان جو گھر کے اندر بیٹھا ہوا جب مجھے نہیں میرے باپ کو بھی جان گیا تو یقیناً وہ وارث پیغمبر اسلام ہوگا. سلمان اس سے کہہ دو کہ کل صبح فلاں جگہ میدان میں حاضر ہو اور ہم رسول کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں گے. اور سلمان مدینہ میں بھی اس بات کا اعلان کر دو کہ مدینے والے آگے دیکھیں کہ سچا جانشین پیغمبر اسلام رسول کے کیے ہوئے وعدے کو کیسے پورا کرتا ہے. اب یہ اعلان ہو گیا تو اندازہ لگا یہ کیا عالم رہا ہوگا جو کبھی بھی صبح سو کے نہ اٹھتا ہوگا وہ بھی اٹھ گیا ہوگا. اور میدان میں مجمع لگا ہوا اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ، اور بہت سے تو یہ سوچ رہے تھے کہ علی نے بس یوں ہی کہہ دیا ہے آئے وائیں گے نہیں، اور شاید آنے میں تاریخ بتاتے کچھ آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو ہم لوگوں کا یقین اور بھی بڑھنے لگا کہ وہ آئیں گے نہیں، بس وعدہ تھا وعدہ تھا. مگر دفعہ دیکھا مذہب نے کہ مولا کائنات اپنے شہزادوں کے ساتھ جلوہ گر ہیں، تشریف لا رہے. درود پڑھیں میرے مولا کے نام پر. اور آنے کے بعد بج میں سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھ لو یا ایھا الناس، اہل مدینہ سن لو اور غور کر لو کہ جو پیغمبر اسلام نے اس آدمی سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا میں کرنے جا رہا ہوں. جو تمہارے رسول نے، بھئی مولا کائنات یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ آپ اسے بلاتے ہو دیتے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید یہ مطلب ہو کہ تمہارے رسول نے جتنا تم سے وعدہ کیا ہے جن جن باتوں کا وہ سب میں پورا کروں گا. تمہارے رسول نے کہا ہے اسلام لاؤ جنت ملے گی، کوثر ملیں گے، حور ملیں گے، غلمان ملیں گے، یہ سب رسول کا وعدہ. اور اس رسول کے وعدے کو میں روزے محشر پورا کرنے والا، جنت میں دینے والا، کوثر میں دینے والا، سبیل میں دینے والا. صلوات بر محمد.
اور اب جب گفتگو آگے بڑھ گئی، پھر مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا میرے لال آگے بڑھو، اور آگے بڑھنے کے بعد جاؤ، ایک سامنے پتھر ہے، پتھر کو ہٹاؤ، وہاں ایک رسی دکھائی دے گی، اس کے سرے کو پکڑنا، اس کو اس انسان کے ہاتھ میں دینا، اس سے کہنا کہ کھینچتا لے جائے، کھینچے، اور جب کھینچنا شروع کرے اور سی ہو جائے تو اس کے بعد پتھر کو روک دینا۔ اس آگے بڑھنے کے بعد امام حسن نے اس شخص کو ہاتھ میں رسی کا ایک سرا دیا، کہا بھائی اسے کھینچتے جاؤ۔ وہ کھینچنے لگا، ایک نکلا، دو نکلا، تین نکلا، چار نکلا، اور جب 80 نکل گئے تو شہزادے حسن نے کہا بس بھائی یہ سرکار بس یہ کیوں کہہ دیا؟ کہا میں صاحب اعجاز ہوں، اگر بس نہ کرتا تو تا قیامت اونٹ نکلتے رہتے۔ صلوات برد بس عزیزو، تو علی نے، آل علی نے رسول کی اطاعت بھی کی، رسول کی اتباع بھی کی، رسول کے وعدے کو بھی پورا کیا، مگر جائے افسوس یہ ہے، مقام رنج یہ ہے کہ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے میرے رسول کی اتباع کرو، اور مسلمانوں نے کیا اس کا محفوظ پیش کیا، کیا اس کا صلاح دیا کہ دیکھا رسول جسے اپنے سینے پر سلاتے تھے، یہ اتباع رسول ہے نا، رسول جس کو اپنے سینے پر سلاتے تھے، انہی مسلمانوں نے اس کے سینوں پر تیر چلائے۔ ہائے کربلا کا میدان، ہائے روز عاشور، ہائے فاطمہ کا لال، ہائے 3 روز کا بھوکا پیاسا، ہائے سید، ہائے مظلوم، ہائے علی کا نور نظر۔ ارے کربلا کے میدان میں، ارے زخموں سے چور زمین کربلا پر، اور کوئی تیر چلا رہا ہے، کوئی نیزے لگا رہا ہے، کوئی پتھر چلا رہا ہے، اور قیامت ہو گئی جب شمر ناانجاد ارے کن خنجر لیے ہوئے آگے بڑھا اور گلوے حسین پر خنجر کو رکھ دیا، زمین لرزنے لگی، ارے فرات کا پانی نیزوں بلند ہونے لگا، اور فضا میں آواز گونجنے لگی قتل الحسین پہ کربلا۔ دیکھیے حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی، زینب گھبرا کے سید سجاد کے کنارے، ارے پہنچی جا بیمار غش میں پڑا تھا، اے سید سجاد، ارے میرے لال، ارے غش سے چوکو، آنکھوں کو کھولو، ارے زمین کربلا پر ارے لرزہ تاری ہے، بیمار غش سے افاقہ ہوا، ارے آنکھوں کو کھولا، پھوپھی کی طرف دیکھا، اے پھوپھی اماں، ارے خیمے کا پردہ ہٹائیے، اب جو خیمے کا پردہ ہٹا، ارے سرائے حسین نوکے نیزے پر نظر آیا، خون میں آلودہ، بیمار نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میری پھوپھی زینب، ارے میرا بابا 3 روز کا بھوکا پیاسا زمین کربلا پر قتل ہو گیا، ارے ہم بے باپ کے ہو گئے، آپ بے بھائی کی ہو گئی، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔